ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ صلوات۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وقوقب دري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ جو بندہ آل محمد کی احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے، کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت باشرہ کی جائے۔ کثیر تعداد میں محمد و آل محمد کے ماننے والے عزتدار عزادار تشریف فرما ہے۔ میں جتنے لمحے بھی آپ کے ساتھ محوی گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی شاعر اہل بیت جناب ناصر رضا ناصر صاحب لاہور سے تشریف فرما ہے۔ میں بانے کی حیثیت سے چند لمحے قرآن پڑھنا ہے۔ ہمادہ نے سرکار بہت بڑا مہینہ، ماسٹر صاحب سرکار دعا فرمائیں گے، بہت بڑا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ، بڑی رحمت والا مہینہ، جسے کہتے ہیں ماہ رمضان۔ ماہ باجان ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے، کیسے یہ مہینہ ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ توجہ سرکار۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ جی پوچھا جائے رمضان آیا اور رمضان چلا گیا۔ معصوم نے کہا کبھی بھی یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ یہ کہا کرو کہ ماہ رمضان۔ توجہ، کیا کہا کرو؟ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان بولو چلا گیا۔ اب رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، توجہ، صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جسے کہتے ہیں رمضان۔ رمضان رمضان۔ المنجد کتاب دیکھو، جہاں بھی ترجمے لکھے جاتے ہیں سر اٹھاؤ، دیکھا جائے سرکار کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ تو رمضان کا مطلب ہے جلا دینے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان کا مطلب کیا ہے بچوں؟ جلا دینے والا۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے سرکار، اللہ غفور الرحیم ہے۔ توجہ، پورے 11 مہینے باقی اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے سرکار۔ اللہ اکبر، پورے 11 مہینے اللہ، دیکھیں نا سرکار، یہ سرکاری افسر بھی بیٹھے ہوں گے کوئی نہ کوئی سرکار۔ ہمارے یہاں کیا ہے، یہ جی پتہ چلتا ہے جی فلاں دفتر میں آگ لگ گئی، ریکارڈ جل گیا۔ یہ آگ لگتی نہیں سرکار، یہ آگ بھائی لگتی نہیں بلکہ لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کیس کی پیروی نہ ہو، کیس دوبارہ کھول ہی نہ سکے۔ توجہ ہے نا سرکار، یہ کیا ہے، ریکارڈ ختم کیا جاتا ہے۔
ریکارڈ ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ 11 مہینوں میں غفور الرحیم ہے، سر اٹھاؤ نوکر کا پہلا فکر وصول کرو۔ اللہ 11 مہینوں میں گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن ریکارڈ موجود ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ ریکارڈ کو بھی جلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سدا سلامت رہیں، سدا سلامت رہیں۔ اللہ گناہوں کے ریکارڈ کو بھی جلا دیتا ہے۔ اور سر اٹھاؤ، میں ایک فقرہ پڑھنے لگا ہوں ناصر بھائی آپ سے دعا لینے کے لیے۔ یہ بزرگ تشریف فرما ہے، سارے بزرگوں سے، عزاداروں سے، سنی شیعہ بھائیوں سے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کا ایک نام ہے رمضان۔ رمضان کا مطلب ہے جلا دینے والا۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلا دینے والا۔ یعنی جیسے ماہ رمضان میں اللہ گناہوں کے، توجہ، گناہوں کے ریکارڈ کو جلا دیتا ہے، ویسے محبت علی گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اونچے تو عبادت کرو، ہے میری یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان۔ وہ مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی، یہ ہے شہر یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان۔ تعریف کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اسی قرآن میں سے ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اس کی ضمن میں مجھے تھوڑا سا سفر اور منبر بھائی جان کے حوالے۔ سرکار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ۔ ماسٹر صاحب قبلہ سرکار، قرآن کا ترجمہ بزرگوں، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، لغت عرب کا کسی مذہب سے، کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تقریباً ناصر بھائی 12-13 سال ہو گئے اس مقام پر مجلس پڑھتے ہوئے۔ چھوٹا سا تھا، میں ادھر آیا ہوں پڑھنے کے لیے ماسٹر صاحب، لیکن جو ماحول آج بنا ہے وہ 13 سالوں میں نہیں دیکھا۔ تو اگلے سال بھی یہ کرے سرکار، سارے وقت نہ لاؤ جائے سرکار، انہیں جوڑتے بیٹھے کرو۔ توجہ ہے سرکار، توجہ سرکار۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ کہہ رہے پہلے، توجہ توجہ توجہ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا۔ ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز کریں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ کہہ رہے پہلے ہم نے تمہیں بولو، ہم نے تمہیں خلق کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے خلق کیا، ہم نے صورناکم، جمع کی بات ہے، صورناکم، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ ثم قالا، توجہ، ثم قالا، اور پھر اللہ کہہ رہا پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد قالا، ہم نے کہا، کس سے؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا۔ کیا کہا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا جی سرکار دعا فرمائیے گا، آدم کو مالک آپ کو صحت کلی عطا فرمائے، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں خلق کیا، توجہ، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ہم نے فرشتوں سے کہا۔ اللہ بابا رفاقت شاہ جی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، میں نے تمہاری صورتیں بنائی، میں نے فرشتوں سے کہا۔ اللہ کا حکم بڑا ہے، جو بھی کہے گا وہ کریں گے۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سر اٹھاؤ، پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک، جس کے کعبہ دل میں علی ہے، جو بندہ رزق نجف سے سانس کربلا سے لیتا ہے، وہ نوکر کا فکر وصول کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ہم نے فرشتوں سے کہا۔ اللہ بلکہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، میں نے تمہاری صورتیں بنائی، میں نے فرشتوں سے کہا۔ اللہ جمع کی بات کیوں کر رہا ہے؟ جب صادق مولا سے پوچھا گیا اللہ قرآن میں جمع کا صیغہ کس وقت استعمال کرتا ہے، تو سنی شیعہ بھائیوں، صادق مولا نے فرمایا اللہ قرآن میں جمع کی بات اس وقت کرتا ہے جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کا لا الہ مشکل کشا۔ ہم نے فرشتوں سے کہا، ہم نے بولو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ توجہ، آدم کو، میں نے قرآن ہی پڑھنا ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا الا ابلیسا، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، بلکہ قرآن کی آیت کا فیصلہ ہے۔ توجہ سرکار،
ابلیس نے نہیں کیا. اب کیوں نہیں کیا؟ وہ ریزن، وہ وجہ وہ اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے. ماسٹر صاحب کی بلا سرکار وہ وجہ کون سی ہے؟ فرمایا لم یکن من الساجدین. وجہ بتائی ہے لم یکن من الساجدین، اس وجہ سے نہ کیا کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تھوڑے بندے پہنچے ہیں، میں بات کھولنی پڑے گی سرکار. اس وجہ سے نہ کیا کیونکہ شیطان مردود بولو جوانوں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. پیر محل والوں سارے میرے سوزی بنو. میں پروردگار کائنات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پروردگار تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ چپے چپے پہ مردود نے سجدہ کیا، انچ انچ پہ سجدہ کیا، پتے پتے پہ سجدہ کیا، 4,000 سال کا سجدہ، 6,000 سال کا طویل ترین سجدہ کیا ہے. 7 زمینوں پہ سجدے کیے، 7 آسمانوں پہ مردود نے سجدے کیے ہیں. لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. میرے اللہ کس کی مانوں؟ آواز خداوندی آئی. توجہ، آواز خداوندی آئی. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ میری حجت کا تو منکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ بلند ہونا چاہیے، سر اٹھاؤ. آواز خداوندی آئی. لمحات تھوڑے ہیں، پڑھنا زیادہ ہے. آواز خداوندی آئی. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ یہ میری حجت کا منکر ہے، میری حجت کا منکر ہے، یہ میری حجت کا منکر ہے. وہ حجت کون ہے؟ سنی شیعہ بھائیوں، میں پوری ضمانت کے ساتھ فقرہ پڑھ رہا ہوں. وہ حجت ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم کا منکر ہوا، اللہ نے کہا فخرج نکل انت رجیم. تو رجیم ہے، رجیم سے کہتے جس کی توبہ کبھی بھی قبول نہ ہو. اللہ کی حجت کا منکر ہوا. وہ حجت ہے حضرت آدم. آدم کی حقیقت کیا ہے؟ اس منبر سے لے کے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو. سنی شیعہ بھائیو، آدم کی حقیقت ہے ہمارے نبی کے، توجہ، ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے آدم. تو پھر نوکر کہنے کا حق رکھتا ہے ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے. جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے جیو جیو حلالی ہو، ہاتھ اونچے جاؤ، عبادت کرو. ہے غری اللہ اکبر اللہ اکبر. خون کا منکر ہو جائے. سرکار توجہ دیکھیں، علی ہے محمد کا خون. ہائے ہائے ہائے. علی کون ہے؟ علی شہنشاہ کی ذات، محمد کا خون. نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی لحم کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روح کا روحی. یا علی تیرا خون میرا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تیرا خون میرا، تیرا جسم میرا، تیری روح میری. دیکھیں بابا جی 19 ماہ رمضان، توجہ 19 خون کی بات ہے نا تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں. سرکار دعا فرمائیں گے. 19 ماہ رمضان ضرب چلی، توجہ ضرب چلی. محراب میں علی کا خون، توجہ محراب میں بولو علی کا خون. مصلی پر، سارے پڑھو، مصلی پر بیٹا، مصلی پر، مسجد کی دیواروں پہ علی کا خون. مولا علی شہنشاہ کی ابا پہ علی کا خون، قبا پر علی کا خون. توجہ یعنی دیواروں پر بھی علی کا خون، مصلی پر بھی علی کا خون، مسجد کی دیواروں پر بھی علی کا خون، علی کے لباس پر بھی علی کا خون. حسن شہنشاہ آگے بڑھے، بابا کو گلے سے لگایا، گویا حسن کی ابا پہ علی کا خون. توجہ بھائی توجہ بھائی. حسن کی ابا پہ علی کا خون، حسن کی قبا پہ بھی علی کا خون ہے. اس وقت آپ کے اور میرے مرشد علی نے حسن شہنشاہ کو ایک حکم دیا. کیا کہا؟ حسن بیٹا مجھے گھر بعد میں لے کے جانا، پہلے انہیں نماز پڑھاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. عظمت نماز بتائی ہے آپ کے اور میرے مرشد علی نے. زخمی حالت میں علی ہے، پھر بھی اپنے بیٹے کو وصیت کہہ رہے ہیں اور حکمن کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر بعد میں لے کے جانا. توجہ، مجھے گھر بعد میں لے کے جانا، پہلے انہیں نماز پڑھاؤ. تیری شریعت کا اصول اور قانون ہے، تیری فقہ کا مسئلہ ہے کہ ناخن کی پوچھ سے زیادہ خون جب تک کپڑوں پہ لگا ہو، جب تک کپڑوں کو پاک نہ کیا جائے، توجہ، تب تک نماز نہیں ہوتی. یہ لات پت کھڑا ہے
ہے مرتضیٰ کے لہو میں مجتبہ، پڑھا رہا ہے 2 رکعت نماز واجب قربتاً اللہ، نہ شریعت نے ٹوکا نہ فقہ نے روکا، پھر سوچ اور سمجھ علی کی ولایت کا منکر ہو کے نہ مر۔ بھائی فیصلہ تو ہو گیا، یا تو علی میں خون نہیں، اگر ہے تو پھر تیرے جیسا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے ہے علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس ختم ہوگی بات، میرے بعد پھر میں نے ہی پڑھنا ہے، اور مولا کی قسم پھر میں نے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں جناب ناصر رضا ناصر صاحب، ایک منت ہے میری سرکار، وہ سنیں اور میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ سرکار منت کیا ہے؟ رہبر پیشوا امام ہادی، توجہ، میں کیا سرکار قبلۃ رابی صاحب کہ مجھے تقریباً اس مقام پر پڑھتے ہوئے بابا رفاقت شاہ جی تقریباً 12-13 سال ہو گئے۔ یہ اس بچے سے تھوڑا سا بڑا تھا، شاید میں ادھر پڑھنے کے لیے آنے لگا، ایسے نا سرکار؟ تو میں نے کہا جو ماحول مجھے آج ملا ہے پچھلے 13 سالوں میں نہیں ملا، تو میں کہا اللہ کرے میں اگا چلو پیسے ہی۔ توجہ سرکار، ایک منت سنیے گا اور میں جانے لگا ہوں۔ منت کیا ہے کہ رہبر پیشوا امام ہادی، توجہ، بخشش کروانے والے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے سرکار، رہبر پیشوا بابا جی سرکار، رہبر پیشوا امام ہادی، بخشش کروانے والے، روز محشر شفاعت کرنے والے، ان کو مانو، توجہ، ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے کسی اسمبلی کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، قرآن پڑھنے سر اٹھاؤ۔ ہادی ایسا ہونا چاہیے وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور سنی شیعہ بھائیو، یہی تو وجہ ہے ہم شیعوں نے حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو اپنا ہادی مانا ہے، ان بادشاہوں کو اپنا امام مانا ہے، ان بادشاہوں کو اپنا رہبر مانا ہے۔ ہمارے امام ہمارے ہادی نہ کسی MLA کے محتاج ہے، نہ کسی MPA کے محتاج ہے، نہ کسی وزیر کے محتاج ہے، نہ کسی مشیر کے محتاج ہے، نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہے۔ پھر سوال کرو سنی شیعہ بھائیو کہ ہمارے ہادی رہبر کون ہے؟ پھر سنو، ہمارے ہادی وہ ہے جو بولے تو قرآن، بیدار ہونا خدا کے لئے فکر ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جو بولے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضائے خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو روٹیاں خیرات میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جن کے ذاکر کا نام خدا ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے۔ سوال کرو ہمارے ہادی کون ہے؟ ہمارے ہادی رہبر ذیشان بھائی وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں بھائی قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے دیکھو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہمارے ہادی رہبر جوانوں وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیہا۔ بیدار ہونا بیدار ہونا بیدار ہونا، سفر زیادہ ہے اور آپ کے سہارے پہ پڑھنا ہے والشمس والضحیہا والقمر اذا تلاہا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں پیر رفاقت شاہ جی قرآن میں قصیدے پڑھ پڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمارے ہادی سنی شیعہ احباب وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے دسترخوان کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کی سیر کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے جن کی صداقت کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے مجھے دیکھو اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کا ذاکر بن کے قرآن میں قصیدہ شبیر پڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے جاؤ حیدری. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور سنیے بھائیو کائنات کا مشکل کشا ہمارا امام وہ ہے جس کی ولایت کو خود اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے ابھی بھی موجود ہے. تو اللہ نے علی کی ولایت کو پڑھا کیا کہا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. اس رسول کو روکا جسے وجہ تخلیق کائنات کہتا ہے. اس محمد کو کڑکتی دھوپ پہ روکا جسے کہتا ہے محمد میں تجھے نہ بنا تھا میں کائنات کی کوئی چیز نہ بنا تھا. اسے یاسین مزمل مدثر طٰہٰ کہتا ہے جسے کہتے ہیں اپنی عبادت کو کم کر مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. اسی رسول کو کڑکتی دھوپ پہ روک کے کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں وارننگ دے کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. سوچ اور سمجھ علی کی ولایت کا منکر ہو کے نہ مر پچھتائے گا. اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان محمد نہ کرے رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ جاؤ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے ہاتھ اونچے جاؤ حیدری. اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ مالک بات. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ نعرہ حیدری. راضی رہے گا سر. چمن چمن گلی گلی محمد والے محمد پر بلند کر صلوات. صلی علی محمد آلہ. بسم اللہ. مالک آپ کو صدا سلامت رکھیں. بس اتنا ہی پڑھنا تھا. 2 جملے حسین کے اس شہزادے کی غربت کے. ہمارا فقط شاہ جی مالک آپ کو زندگی عطا فرمائیں مالک صحت کلی عطا فرمائیں. جس شہزادے کے بارے میں قبلہ آج تک علماء فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ شہزادہ علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی عالیہ کو تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. مومن کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. ڈر لگتا ہے مصائب پڑھنے سے عزاداران امام مظلوم کربلا دل دکھے للہ مجھے معاف کرنا. کسی کو یقین نہ ہو کہ شہزادہ علی اکبر شہنشاہ کتنے پیارے تھے حسین علیہ السلام کو. تو حسین مولا سنو گے حسین مولا علماء تشریف فرما ہے شعراء سادات تشریف فرما ہے قدیمی عزادار. حسین مولا نماز قبلہ نماز تہجد کا مصلی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. 2 رکعت اللہ کی نماز کئی کئی بوسے علی اکبر شہنشاہ کے. عزاداران امام مظلوم کربلا. میں نے 1-2 روایات کہنی ہے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں. میری جرت نہیں، طاقت نہیں، بساط نہیں کہ میں آپ کو مکمل مولا علی اکبر پڑھ کے سناؤں، کیونکہ عزاداروں مکمل اکبر وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، مکمل اکبر وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. علامہ شیخ مہدی بار العلوم بابا جی وہ عالم دین گزرے، حسنی شیعہ بھائیوں جنہوں نے 25 یا 40 اشرے مسلسل قبر حسین پہ پڑھے. ماتمی عزاداروں ڈرتے تھے علی اکبر شہنشاہ پڑھنے سے. کوئی کہتا نا کہ ہمیں علی اکبر سنا. علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا. عزاداروں ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مصائب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک زائر نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی اس قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا. ہونے والوں واسطہ بہت بڑا. علامہ مہدی انکار کر نہ سکا. جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، ادھر خدام دوڑ کے آیا. آ کے کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ، علامہ مہدی ممبر چھوڑ. کہتے کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے، حسین کی قبر میں زلزلہ آ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. شرما کے نہ رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. باپ اور بیٹے کا پیار. ایک آخری فکر ممبر بھائی کے حوالے. آزاد اور میری جرت نہیں ہے میں پڑھ سکوں، آپ برداشت کر سکیں کہ کتنی مرتبہ حسین نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے روانہ کیا، کتنی مرتبہ واپس بلایا ہے. مختلف روایات 36 مرتبہ کی روایت ملتی ہے کہ حسین نے 36 مرتبہ علی اکبر کو روانہ کیا پھر واپس بلایا. جب حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا چون کے کہا جا علی اکبر اللہ کے حوالے. سنو گے برداشت کرو گے. جتنے بزرگ ہو للہ مجھے معاف کرنا، جتنے ساداتوں میں سادات کی کنیز کا بیٹا ہو، مصائب کے اس فکرے کے توسط سے مالک جناب سید علامہ رضوان ترابی صاحب کی والدہ محترمہ کو صحت کلی عطا فرمائے. فکر نہیں میں قیامت پڑھ رہا ہوں. عزاداران امام مظلوم کربلا. حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا، کہا جا علی اکبر اللہ کے حوالے. علی اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے اللہ راسی حسین چلا. عزاداروں پھر کہا علی اکبر ٹھہر جا، مجھے ذرا چہرہ چوم لینے دے. عزاداروں نے امام مظلوم کربلا. علی اکبر کا گھوڑا رکا، حسین علی اکبر کے گھوڑے کے قریب آئے، علی اکبر کو چومنا شروع کیا. کہا جا علی اکبر اب اللہ کے حوالے. 2 قدم حسین کے علی اکبر کا گھوڑا چلا، پھر اللہ راسی غریب کی چیخ نکلی. کہا علی اکبر ٹھہر جا. او علی اکبر میری آنکھوں کا نور جا رہا ہے، علی اکبر ٹھہر جا. علی اکبر کا گھوڑا رکا، حسین علی اکبر کے گھوڑے کے قریب آئے، علی اکبر کو سر سے لے کے پاؤں تک چومنا شروع کیا. ایک سوال کیا ہے بیٹے نے باپ کے ساتھ، جواب دیا باپ نے بیٹے کو. وہ فکرہ نہیں قبلہ ترابی صاحب قیامت ہے، وہ فکرہ میرا آخری ہے، روتے روتے ہم مر جائیں حق ادا نہیں ہوتا. علی اکبر نے رو کے کہا پاپا خود روانہ کرتے ہو پھر خود بلا لیتے ہو، خود روانہ کرتے ہو پھر واپس کیوں بلا لیتے ہو. چیخ نکلی کربلا کے غریب حسین کی. رو کے حسین نے کہا اکبر تو ہوتا حسین. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی علی اکبر سن کے. اکبر تو ہوتا حسین اور میں ہوتا علی اکبر. اور پھر پتا چلتا تیرے جیسے کڑیل جوان ہم موت کی جانب کیسے بھیجے جاتے ہیں. اچھا جا علی اکبر اب اللہ کے حوالے، اب تجھے بابا نہیں بلائے گا. علی اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے حسین چلا. علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، پیچھے پیچھے حسین تیز ہوئے. علماء نے لکھا جب علی اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا کربلا کا غریب حسین سے چلا نہیں گیا. علماء نے لکھا کربلا کا اللہ راسی حسین. عزاداران امام مظلوم کربلا منہ کے بال گرا اور پھر اٹھا، پھر گرا پھر اٹھا، پھر گرا پھر اٹھا. ایک کالے بھلکے والی بی بی ہے جو علی اکبر کے گھوڑے کے آگے اور پر ٹھہر جا اور میں نے چکیاں پیس کے پالا.
अला लअनतुल्लाहि अलल कौम।